السلام علیکم دوستو، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں اندیکھے فیکٹس۔ ملک کے بگڑتے ہوئے حالات، بدحالی یا باہر جانے کے سپنے، لالچ یا ماں باپ کے طعنے، بچوں کی بڑھتی ہوئی فرمائش، آخر ایسی کون سی پریشانی ہے کہ ہزاروں پاکستانی یورپ جانے کی لالچ میں ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں؟ بہت سے نوجوان راستے میں ہی دم توڑ دیتے ہیں، سمندر میں ڈوب کے مر جاتے ہیں اور یہی نہیں اغوا بھی ہو جاتے ہیں اور ان تمام لوگوں کو وہیں پھینک دیا جاتا ہے۔ ان نوجوانوں کو نماز جنازہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ ہی روز پہلے یورپ جانے کے سپنے سجائے 70 سے زیادہ مرنے والے نوجوانوں کی خبر چلتی ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان جن کی طوفان میں کشتی سے گرنے سے موت ہو گئی، جس میں 70 سے زیادہ لوگ مارے گئے، یہ پاکستانی کیوں اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کر بے رحم سی سمندر کی لہروں کا نشانہ بن جاتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ بلکہ ڈنکی صرف پاکستان میں ہی نہیں، انڈیا جیسے بڑے ملک میں بھی بہت سے لوگ یورپ جانے کی لالچ میں لگاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ کیا ملک کے معاشی حالات ہیں جو نوجوانوں کو یہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ تو شاید یہ کہنا غلط بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ملک کے حالات بھی ایسے ہی ہو چکے ہیں کہ ہر انسان اپنے بہتر مستقبل کے لیے باہر جانا چاہتا ہے، اپنے خاندان کو بہتر طریقے سے رزق دینے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ ویسے اگر ہم دوسری نظر سے دیکھیں گے تو پاکستانیوں کو باہر کے ملک نوکری کی تلاش میں جانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جتنے پاکستانی باہر رہیں گے تو اس سے ڈالر کی ترسیلات میں بھی اضافہ ہوگا اور اتنا ہی پاکستان کے وہ لوگ دوسرے ملکوں میں جا کے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کریں گے کہ اگر لوگوں کا باہر کے ملک جانا اتنا ہی ضروری ہے تو کیوں نہیں سبھی باہر کے ملک چلے جاتے، اور یورپ کی گورنمنٹ اتنی آسانی سے ویزا کیوں نہیں مہیا کرتی؟ اس ڈنکی کے عمل میں وہ لوگ ایک بڑی تعداد میں شامل ہوتے ہیں جو بہت ہی بنیادی اسکل سے محروم ہوتے ہیں۔ ہم پاکستانی ہنر سے زیادہ شارٹ کٹ پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں وہ محنت کریں، چیٹنگ کیے بغیر تعلیم کو حاصل کریں، پھر جب وہ باہر جانا چاہیں تو انہیں کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہونا پڑے۔ اب یہاں اس پوری کہانی میں یہ بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ آج کل کے دور میں ایک تعلیم ہی صرف معنی نہیں رکھتی، بلکہ ہنر اور محنتی بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم چاہے یورپی ممالک کو جتنا بھی کوس لیں، مگر پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو وہاں جانا نہیں چاہے گا، اور اس چکر میں پاکستانی نوجوان ایجنٹس کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ ایجنٹس 25 سے 30 لاکھ میں پاکستانی نوجوانوں کو دن میں تارے دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں دن میں ہی یورپ جانے کے خواب دکھانے لگ جاتے ہیں۔ اس بات میں ہمارے پاکستانی بھی بہت چالاک ہیں، وہ دبئی، سعودیہ اور دیگر عرب ممالک کو بہت کم ہی پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ نہ ہی شہریت دیتے ہیں اور پاکستانیوں سے انتہا سے بھی زیادہ محنت کرواتے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، یورپ کے ملک آپ کو شہریت بھی دیتے ہیں اور اپنے شعبے میں ترقی کرنے کے مواقع بھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نوجوان ایجنٹس کے چکروں میں آسانی سے پھنس جاتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی تو آگے بڑھنے اور شو مارنے کے لیے آسان راستہ چاہیے ہوتا ہے، جہاں سے صرف چند خوش قسمت ہی یورپ پہنچتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے کسی گاؤں میں چھپ کر اور وہاں کام کر کے اپنی زندگی کے مشکل ترین دن گزارتے ہیں۔ شاید آپ کو پتا نہ ہو کہ ڈنکی لگانے والے نوجوان وہاں کے کھیتوں اور چھوٹے گاؤں میں چھپ کے رہتے ہیں اور کئی عرصے تک ان کے خاندان والوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ وہ زندہ ہے کہ مر گئے۔ گاؤں میں کچھ سال رہنے کے بعد جب وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں پہ باہر لوگوں کے گارڈنز کو صاف کرنا یا روڈوں کی صفائی کرنے کا کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بنا پاسپورٹ اور ویزا کے بغیر اپنے گھروں کے اندر بھی گھسنے نہیں دیتے۔ پاکستان میں ڈنکی لگانے والے پہلے ایران، پھر ترکی، پھر یمن اور پھر یورپ کے دل اٹلی پہنچتے ہیں۔ یہ تمام لوگ سردی سے لڑتے ہوئے کئی روز بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ بس ہم آپ کو یہی کہنا چاہیں گے کہ اپنے ملک کی آدھی روٹی کھا کے بھی گزارا کیا جا سکتا ہے، مگر یورپ جانے کی ایک کوشش
آپ کو زندگی سے ہاتھ دھونے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔